السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ الحمد، سب تعریف للہ، اللہ تعالی کے لیے ہے، ربی، پالنے والا ہے، العالمین، سارے جہانوں کا۔ ہم الحمد میں دیکھیں گے، آپ نے دیکھا الف اور لام، ہر جگہ صرف ایک ہی اصول ہے، الف لام کی وجہ سے وہ خاص ہو گیا نا، تو باقی حروف کیا رہ گئے؟ بولیے سب مل کے، ہا میم دال۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ ہم تعریف کو کہتے ہیں الحمد، تمام تعریف جو اللہ تعالی کے لیے ہے۔ الحمد خاص ہو گیا نا، تمام تعریف، ہر قسم کی تعریف کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ اور ہم تفسیر میں اس کو زیادہ ڈیٹیل سے دیکھیں گے، حمد کو کھول کھول کے دیکھیں گے کہ حمد میں کیا کچھ آتا ہے۔ ربی، رب ہے، رب اس کا نام بھی ہے، اس کی صفت بھی ہے۔ رب کا مطلب کیا ہے؟ پالنے والا، پالنے والا ہے۔ آپ نے کبھی کوئی چیز پالی ہے؟ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کبھی کوئی بلی پالی ہو؟ اچھا، طوطا پالا ہو، یا کوئی اور بکریاں لوگ پالتے ہیں، یا گائے بھینس پالتے ہیں، پیٹ اینیملز رکھتے ہیں نا لوگ، جن لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے کہ وہ کسی کی کیئر کریں۔ تو جب ایک ماں اپنے بچوں کو پالتی ہے، وہ تو کیا ہی بات ہے، یعنی اپنا بچہ پالنا۔ تو جب کوئی کسی کو پالتا ہے تو کس کس چیز کا خیال رکھتا ہے؟ اس کے کھانے پینے کا، اس کے پہننے اوڑھنے کا، اس کی ہر ضرورت کا۔ تو اللہ تعالیٰ کیسا پالنے والا ہے؟ وہ ہمارے جسم کو بھی پالتا ہے، وہ ہماری عقل کو بھی پالتا ہے، ہماری روح کو بھی پالتا ہے، ہمارے اندر محبتوں کو بھی پالتا ہے، نفرتوں کو بھی پالتا ہے۔ نفرت بھی تو اس کی عطا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اندر نفرت نہ رکھتا تو ہم برائی سے کیسے نفرت کرتے؟ وہ جیسے ہمارے وجود کو پیدا کرنے والا ہے، ہمارے افعال کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، ہمارے اعمال بھی۔ الحمد، ابھی آپ بولیں گے نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی ہم لفظ کو کلیئر کر رہے ہیں، جب میں بلواؤں گی آیت پوری ہو جائے گی۔ الحمد، تمام تعریف للہ، اللہ تعالی کے لیے ہے۔ للہ، اب دیکھیے آپ، اللہ، پہلے آپ نے پڑھا بسم اللہ، اب آپ پڑھ رہے ہیں للہ، لام ہے، لام کا مطلب ہے کے لیے۔ آپ الگ کر کے لکھیے، پھر یاد نہیں رہے گا، کیونکہ ہم آپ سے پوچھیں گے با کا مطلب کیا ہے، لام کا مطلب کیا ہے، پھر آپ کو آئے گا نہیں۔ للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ آپ میں سے کون لوگ ہیں جو اپنی تعریف پسند کرتے ہیں؟ جی، سچے لوگ تو ضرور بتائیں گے کہ ہم اپنی تعریف پسند، سارے لوگ ہی چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف ہو۔ بدنام ہونا کون چاہتا ہے؟ ہر کوئی اچھا نام چاہتا ہے نا۔ لیکن یہ والی بات یاد رکھنی چاہیے، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ بندہ کسی اچھے عمل کی وجہ سے قابل تعریف ہو سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے تعریف کرنے سے روکا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بندہ خراب ہو جاتا ہے، اس کے اندر پھونک بھر جاتی ہے، اس کے پیچھے سے اس کا اچھا تذکرہ ہو سکتا۔ ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں؟ سامنے تعریف اور پیچھے برائی کرتے ہیں۔ یہ ایسے بیہیویئرز ہیں جو ابلیس سکھاتا ہے۔ تو اب ابلیسیت سے
रहमानियत की तरफ आना है इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाही, तमाम तारीफ अल्लाह ताला के लिए है। रब्बी, पालने वाला है। अल्लामीन, सारे जहानों का। आलम जहान को कहते हैं। आप में से कितने लोग जानते हैं पहले से कि आलम जहान को कहते हैं? सारे लोग जानते हैं ना। और आलिम किसे कहते हैं? इल्म वाले को। तो ये जरा ध्यान रखना है, आलम जहान को कहते हैं। आलमीन, सारे जहान। कौन कौन सा जहान है? एक वो जहान है जिसमें हम जीते हैं, और फिर वो जहान जिनको हम जानते ही नहीं, जो गैबी सिलसिला है, जैसे जहां जन्नत है, जहां दोज़ख है, आसमानों के ऊपर जो कुछ है। कितने ही जहान है। तो वो जो सारे जहानों का रब है, सब तारीफ उसके लिए। आइन लाम मीम इसका रूट है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम कायनात का रब है। अल्हम्द का मतलब तारीफ भी है और अल्हम्द का मतलब शुक्र भी है। अल्हम्द के रिश्ते को देखिएगा किसके साथ जाकर जुड़ता है? रब्बिल आलमीन, अल्लाह जो सारे जहानों का पालने वाला है, अल्लाह की जात के साथ। अल्लाह कौन है? रब। रब वो है जो पालता है, रब वो है जो नश्व नुमा देता है, रब वो है जो हर चीज के लिए तदबीर और इंतजाम करता है। जैसे आप देखें, एक छोटा सा सीड होता है ना, एक छोटा सा बीज, उसको जैसे बोया जाता है तो उसको ऐसी जमीन चाहिए जहाँ नमकियात भी हों, ऐसी जमीन जहाँ पे से नमी भी मिले, उसको बाहर से हवा भी चाहिए, सूरज की रोशनी भी चाहिए, हरारत भी चाहिए। उसको उगने के लिए जमीन के अंदर दो तरह से जगह चाहिए, जड़ को जमीन के अंदर उतरने के लिए और कॉम्पल को जमीन से बाहर निकलने के लिए। फिर जब कॉम्पल बाहर निकलती है तो उसे तहफ़्फ़ुज़ भी चाहिए माहौल से। फिर आप ये देखिए कि छोटे से बीज से किस तरह से पूरा पौधा बनता है। बाज़ वक़्त पूरे दरख्त, फलदार दरख्तों पर फिर फल लगते हैं, तो बीज से फल तक, बीज से पूरे दरख्त तक और बीज से फल तक पहुंचाने वाला जो है वो रब, जो ग्रेजुअली डेवलप करता है तरतीब के साथ और हर स्टेज पर मुहाफ़िज़ होता है। जैसे आप देखें, माँ के पेट में जब बच्चे की बुनियाद रखी जाती है, अल्लाह का हुक्म होता है, तो एक छोटा सा सेल जो है वो किस तरह से कामिल इंसान बन जाता है। खून का लोथड़ा, गोश्त की बोटी, फिर हड्डियां, फिर हड्डियों के ऊपर गोश्त, उसके बाद जो है पूरे का पूरा इंसान इस शक्ल सूरत वाला। अब जरा सोच के देखें, ये शक्ल सूरत इब्तिदा में ऐसी नहीं थी, ना नाक था, ना आंखें, ना होंठ थे ऐसे, ना जिस्म का कोई हिस्सा ऐसे था। तो रब वो है जो जर्रे से पूरे के पूरे वजूद को बनाकर खड़ा कर देता है। फिर जैसे अगर हम इसे रब्बुल आलमीन के हवाले से देखें तो रब वो है जिसने सारे जहानों को पैदा भी किया, सारे जहानों की तदबीर और इंतजाम करने वाला भी है। तो वो सिर्फ रब नहीं है, रब्बुल आलमीन है। एक इंसान के वजूद को देखें, एक इंसान अगर एक चपाती खाना चाहता है तो कायनात की कितनी चीजें शामिल होती हैं। सिर्फ जमीन नहीं, दाने गंदम को उगने और दाने गंदम को पूरा पौधा बनने के लिए और उस पर गंदम लगने के लिए सिर्फ जमीन की कुव्वत दरकार नहीं, जो रोशनी उस पौधे को चाहिए वो रोशनी जमीन की नहीं है, जो हरारत उस पौधे को चाहिए वो हरारत सूरज से आती है। फिर आप देखें कि जमीन पर जो वाटर साइकिल चलता है, पानी का जो इंतजाम है, समंदरों का पानी टनों के हिसाब से सूरज की हरारत की वजह से खुश्क होता है, ऊपर जाता है, बादलों की शक्ल इख्तियार करता है, बादलों को उड़ने के लिए हवाएं चाहिए, हवाओं के पीछे अल्लाह का ऑर्डर चाहिए, फिर वो अपनी जगह पे पहुंचता है बादल, फिर बादलों से पानी बरसता है, फिर जमीन सैराब करने की पोजीशन में रहती है। जिन जमीनों पर मुसलसल बारिशें नहीं होती उनका पानी बहुत नीचे चला जाता, वाटर लेवल बहुत ज्यादा डाउन होने की वजह से खुश्क साली हो जाती है बहुत सारे इलाकों में। तो ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है। इसमें एक बीज को उगने के लिए कायनात की कितनी कुव्वतें हैं जो मसरूफ अमल हो जाती हैं। तो अल्लाह ने अगर कहा कि वो रब्बुल आलमीन है तो इस वजह से
کہ ہر جگہ پر اسی کا آرڈر چلتا ہے، اس کا حکم ہے جو چلتا ہے، اس کے حکم سے ہی یہ سارا انتظام ہوتا ہے. اور آپ اب دیکھیے کہ ایک دانہ گندم کی ہم نے مثال لی، اور اس کائنات میں ایک چھوٹی سی زمین، اور اس چھوٹی سی زمین پر بسنے والے جو جاندار ہیں، پودے، جانور، سمندری جانور، فضاؤں میں پرواز کرنے والے پرندے. فقط اتنی بات اگر ہم دیکھیں، ہر روز جب صبح اٹھتے ہیں ہر جانور بھوکا ہوتا ہے، ہر جانور کی خوراک مختلف. صرف انسانوں کو دیکھیے تو انسان ایک جیسا ناشتہ ہی نہیں کرتے، مختلف افراد کے ناشتے کی کیفیات مختلف، سب بھوکے ہوتے ہیں اور سب کو اللہ کی جانب سے رزق عطا کیا جاتا ہے. تو رزق کا انتظام کرنے والا جو ہے وہ رب ہے. اور انسان کو یہ دوسرا اصول سکھایا گیا، الحمدللہ رب العالمین، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے. اسلامی تصور حیات کا دوسرا اصول یہ ہے کہ انسان جو کام کرے، اس کو جو نعمت عطا ہو، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ ہی کی تعریف کرے. اللہ کی تعریف وہ شعور ہے جو اللہ کا نام آتے ہی، اللہ کا ذکر ہوتے ہی بندے کے دل میں پیدا ہوتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. اگر ہم دیکھیں اس وقت دنیا میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو سمجھنے سمجھانے میں زیادہ معاون اور مددگار ہوتی ہیں. آج کل سائنسدان جو ریسرچز کر رہے ہیں وہ اس حوالے سے کہ یہ دیکھیں کہ زمین کے علاوہ کہاں کہاں زندگی کے چانسز موجود ہیں. سارے سیاروں پر زندگی کے چانسز تلاش کیے جا رہے ہیں. چاند پر انسان نہیں بس سکتا، کیوں؟ چاند پر تو پانی نہیں، چاند پر آکسیجن نہیں، پھر چاند پر کیسے بسا جائے؟ اچھا، کیا مشتری پر بسے، کیا عطارد پر بسے، کیا نیپچون پر بسے؟ قریب کی گلیکسی پر دیکھیں تو ایسا امکان نظر نہیں آتا. ایک سیارے کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، مارس کے حوالے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہاں بس سکتے ہیں، واللہ عالم. جب ہم دوسرے سیاروں کو دیکھتے ہیں، اللہ نے انہیں انسان کے لیے نہیں بنایا تو ظاہر ہے وہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اب اگر اس اعتبار سے دیکھیں اس رب العالمین کی بات کو کہ اس نے زمین جیسے سیارے کو ہمارے لیے کیسا بنایا. ہمارے قدموں کے نیچے اگر بہت نیچے جائیں بھڑکتا ہوا لاوا ہے، بھڑکتی ہوئی آگ. اس سے اوپر آئے کتنی لیئرز ہیں، آئلز ہیں، ہر جگہ نہ صحیح لیکن مختلف جگہوں پر اس کے ذخیرے موجود ہیں، گیس کے ذخائر ہیں. اور اوپر آئے پانی ہے، اور اوپر آئے معدنیات ہیں، اور اوپر آئے اوپر کی لیئر کتنی جگہوں کی فرٹائل ہے، اگانے کی صلاحیت رکھتی ہے. اور پھر بیرونی لیئر پر دیکھیں سبزہ ہے اور رنگ رنگ کے پھول ہیں، رنگ رنگ کی سبزیاں اور پھل ہیں. کیسی عجیب بات ہے، بھڑکتے ہوئے لاوے پر پھل پھول کھلے ہوئے ہوں. کہ اللہ کی ذات ہے، اس کا انتظام کتنا کامل ہے. اس رب نے جس نے اس طرح کی تدبیر اور انتظام کیا، اس رب کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے لیے یہ سارے انتظامات کیے. پھر آپ دیکھیں کہ ہماری جو زمین ہے یہ گھومتی ہے سورج کے گرد. ہم وقت کا جو حساب کتاب لگاتے ہیں نا، ہر روز صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یہ زمین سورج کے گرد چکر کاٹتی ہے. اور جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہاں دن ہوتا ہے، جو حصہ سورج کے پیچھے ہوتا ہے وہاں رات ہوتی ہے. تو یہ رات اور دن کا آنا جانا موسموں کی تبدیلی کا باعث بھی بنتا ہے. کنٹینیوسلی گھومتے رہتے ہیں، کبھی دن چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں تو ٹھنڈک ہوتی چلی جاتی، پھر جب دن بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں تو گرمی آتی چلی جاتی. اور آج کے دن میں اگر یہ بیٹھ کے سوچنا چاہیں کہ سورج کے علاوہ یا جس طرح اللہ نے نظام بنایا، ایک نظام سورج کا ہے، ایک چاند کا ہے، کیا ہمارے سال کا حساب لگانے کے لیے ان دو کے علاوہ کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر ہم یہ دیکھیں ہم کتنے زیادہ عادی ہیں، ہمارا سارا سسٹم ہی تاریخوں سے چلتا ہے، حساب کتاب سے چلتا ہے. تو یہ سارا حساب کتاب جو ہے اس مالک کی مہربانی، اس کا کرم ہے کہ اس نے یہ سسٹم ایسا بنا دیا. اور اس نے اپنی کتاب میں بھی بتایا سورج کے بارے میں کہ اس سے تم اپنے تاریخوں کا حساب کتاب کرتے، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی، اور ان گھٹتی بڑھتی منزلوں سے تاریخوں کا حساب کتاب ہوتا ہے. اسی چاند کے حوالے سے اہل مدینہ نے سوال کیا تھا، یسألونک عن الأہلہ،
وہ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس، کہہ دو کہ وہ وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ کہ اس کی وجہ سے بھی زمین پر رہنے والے جو ہے حساب کتاب لگاتے ہیں، تو یہ حساب کتاب چھوٹی چیز نہیں ہے، اس حساب کتاب کے پیچھے بھی اللہ کا سسٹم، دن رات کا آنا جانا یہ بے مقصد نہیں ہے کہ خود سے خود دن آ جائے، خود سے خود رات ہو جائے۔ زندگی کے لیے اس نے کیا کچھ بنایا، دن ہے کام کے لیے، رات ہے آرام کے لیے، وجعلنا النہار معاشا، کہ ہم نے دن کو کام کاج کے لیے بنایا، معاش کے لیے، اور رات کو آرام کے لیے بنایا۔ تو اگر دیکھیں تو رات انسان کے آرام کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ جتنا سوچتے جائیں، جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے، جتنا سوچیں رحمتوں کا انسان شمار ہی نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم ان کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار، لیکن انسان کے لیے ان بے شمار نعمتوں میں ایمان کی غذا موجود ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ اس رب العالمین سے جن کا تعلق ہے انہیں تو جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ کیسا اللہ نے انتظام کیا، کیسا لنک ہے ہمارے اور اس کائنات کے بیچ میں۔ مثال کے طور پر انسان کو بھوک لگتی ہے، جانوروں کو بھی لگتی ہے، پرندوں کو بھی لگتی ہے، لیکن انسان کے لیے رب نے کیسا انتظام کیا۔ ہمیں بھوک لگے، ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، اب کھانے کو اللہ نے کس کس فارم میں اس کائنات میں رکھ دیا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کھانے کو اینیملز بھی موجود ہیں، حلال جانور جو بھی ہیں ان کے اندر بھی اللہ نے حسن رکھ دیا۔ پھر اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں سبزیاں، زمین کے اندر وائٹ کلر، ہم تو وائٹ کلر کا کپڑا زمین کے اندر اگر کوئی چھوٹی سی بھی چیز رہ جائے کتنی میلی اور گندی ہو جائے، اس کا رنگ ہی خراب ہو جائے، لیکن ہم مولیوں کو جب زمین کے اندر سے نکالتے ہیں کتنا فریش کلر ہوتا ہے مولی کا۔ گاجر نکالیں ریڈ کلر، اگر شلجم نکالیں ان کا کلر فرق، چکندر نکالیں ان کا کلر فرق، آلوؤں کا کلر فرق۔ اچھا یہ صرف کلر کی بات نہیں ہے، اس کی شیپ، اس کی غذائیت اور اس کا ٹیسٹ کتنا ڈفرینٹ۔ درختوں پر لگنے والے پھل انسان دیکھے تو دیکھ کر ہی انسان کو خود سے خود اس کی طلب فیل ہونے لگتی ہے۔ مثال کے طور پر آم، ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ وہ زمین کے اندر ہوتے، لیکن اللہ نے کیسے انہیں جگہ جگہ پہ ہمارے لیے ٹانگ دیا۔ یہ مختلف قسم کے غذائی پیکٹس ہیں، انرجی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں انار ہے، امرود ہے، کیلے ہیں، مختلف پھل، انگور لٹکتے ہوئے کتنے خوبصورت، کتنے پیارے لگتے ہیں۔ ٹیسٹ بھی ہے، حسن بھی ہے ان کے رنگ میں، ان کی شیپ میں، کسی کی نزاکت میں، کسی کی سختی میں، ہر چیز کتنی نادر ہے اور پریزنٹیشن کتنی زبردست ہے۔ اگر ان کی جگہ پہ لنچ باکسز لٹک رہے ہوتے، اللہ نے کیسے انسان کی طبیعت، ان کے اسٹیٹک سینس کا خیال رکھا اور اللہ نے کیسا ان کے لیے انتظام کیا۔ تو اس رب کا شکر ہے جو رب سارے جہانوں کا ہے۔ الحمدللہ، شکر ہے اللہ کے لیے، وہ اللہ جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ دوسری چیز جو انسان کو سکھائی جا رہی ہے یہ شکر کا رویہ، اتنی سادگی سے اتنی بڑی چیز انسان کو سکھائی جا رہی ہے۔ انسان کے سیدھا رہنے کے لیے جس صفت کی ضرورت ہے نا، وہ صفت شکر کی ہے۔ شکر گزار انسان وہ ہوتا ہے جو نعمت ملے تو نعمت کو پا کر فوراً منعم کی طرف متوجہ ہوتا ہے، انعام دینے والے کی طرف، احسان کرنے والے کی طرف۔ یہی رویہ تو انسان سے مطلوب۔ انسان نعمت پا کے جب اکڑتا ہے، یہ اکڑ ہی تو رب کو ناپسند ہے۔ اتنی سادگی سے بالکل کلام کو شروع کرتے ہی جو رویہ انسان سے مطلوب ہے وہ بالکل آغاز میں رکھ دیا۔ اور اللہ نے اپنے رسولوں کی زندگی میں کس طرح سے اس شکر کے عنصر کو رکھا۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے یہ کہا تھا، اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود شکریہ کے طور پر نیک کام کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے، اللہ نے انہیں شکر ادا کرنے کی توفیق دی تھی، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے تھے، اور کس طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچایا کرتے تھے۔ اور آل داؤد کی بات کی
तो आले दाऊद में हजरत सलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे। अल्लाह ने ऐसी बादशाहत दी थी जो बादशाहत किसी के पास नहीं थी, हवाओं पर उनका अख्तियार था। हजरत सलेमान अलैहिस्सलाम चींटियों तक की बोली को समझते थे, जिन्नात पर कंट्रोल रखते थे। एक बार चींटियों के लश्कर के पास से गुजर रहे थे तो एक चींटी ने कहा, ऐ चींटियों जल्दी चलो, भाग चलो कि सलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, ऐसा ना हो कि वो तुम्हें कुचल दे। हजरत सलेमान ने जब ये सुना तो उस वक्त अल्लाह से ये दुआ की, रब्बी औज़िअनी अन अशकुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया। ऐ मेरे रब मुझे काबू में रख। सबसे ज्यादा इंसान के साथ जो प्रॉब्लम है वो यही कि इंसान बेकाबू हो जाता है। तो अपने ऊपर काबू पाने के लिए पहली इंस्ट्रक्शन अगर ये दी, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से। इंसान के अंदर से क्या जज्बा उभरता है कि इंसान अपने आप को बड़ा समझता है। इंसान को ये बताए आप नहीं, अल्लाह, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह के नाम से। दूसरी बात उसे ये सिखाई, अल्हम्दुलिल्लाह, आप नहीं, तारीफ के लायक अल्लाह है, वो जात है। देखिए ये नमाज में हर रकत में लाजमी तौर पर पढ़ी जाने वाली सूरत है। इस सूरत के तवस्सुत से रब्बुल इज्जत का सबक क्या है? यही ना कि इंसान हर काम अपने रब के नाम से, हर काम के इख्तिताम पर रब का शुक्र, हर नेमत मिलने पर उसकी तारीफ, उसका शुक्रिया। और फिर क्यों ना हो, वो रब्बुल आलमीन है, वो सारे जहानों का रब है। अल्लाह ने अपनी जात का कितना खूबसूरत तारुफ करवाया। इस सूरत में 4 सिफात से अल्लाह ने अपने आप को मुतारिफ करवाया। वो रहमान है, वो रहीम है, वो रब है, रब्बुल आलमीन है, और वो मालिक है, मालिकी यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक। तो अल्लाह ताला ने अपनी पहचान करवाई। पहचान जब रब के नाम से करवाई तो हम देखते हैं कि रब वो है जो सारे जहानों का इंतजाम करने वाला। कुरान हकीम की जितनी दुआएं हैं ना, वो दुआएं रब के नाम से है। रब और बंदे का बड़ा खुसूसी ताल्लुक है। ये जो अल्फाज है ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कुरान हकीम में 6 बार यही अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। और अल्लाह की सिफत जो रब है 925 दफा कुरान हकीम में मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल हुई। कोई सिफत इतनी बार इस्तेमाल नहीं। इसी नाम के साथ हम उसके आगे दुआएं करते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये अल्फाज कहे थे, फ़इन्नहुम अदुव्वुल्ली इल्ला रब्बुल आलमीन, कि मेरे तो ये सब दुश्मन हैं बजुज़ एक रब्बुल आलमीन के। अल्लज़ी खलक़नी फ़हुवा यहदीनी, जिसने मुझे पैदा किया वही मेरी रहनुमाई करेगा। उस जात के साथ ताल्लुक की सारी जेतें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इन अल्फाज से हमें मिलती हैं कि मेरा रब तो वो है जिसने मुझे पैदा किया, जिसने मेरे वजूद को सारे रास्ते बताए हैं। जुबान टेस्ट जानती है, नाक सूंघना जानता है, आंख देखना जानती है, कान सुनना जानते हैं, हमने तो नहीं सिखाया। बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही माँ के सीने से चिमटता है, सब करना जानता है। अल्लज़ी खलक़नी फ़हुवा यहदीनी, वो रब है जिसने मुझे पैदा किया, वही मेरी रहनुमाई करेगा। जो मेरे वजूद को ये सब कुछ बता सकता है, तो जिंदगी की राहों में वो मेरी रहनुमाई ना करेगा? वो मुझे नहीं बताएगा कि मैंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है, मेरी गुफ्तगू कैसी हो, मेरी चाल ढाल कैसी हो, मेरी समात कैसी हो, मेरे मामलात कैसे हो, मैं कैसे कमाऊं, कैसे खर्च करूं, दुनिया में मैं कैसे जिंदगी बसर करूं, वो मुझे नहीं बताएगा। अल्लज़ी खलक़नी फ़हुवा यहदीनी, मेरा रब वो है जिसने मुझे पैदा किया, वो मेरी रहनुमाई फरमाएगा। कितना यकीन है जो बिल्कुल इब्तिदा में डिस्कस किया जा रहा है। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले से अगली बात बताना चाहती हूँ, वल्लज़ी हुवा युतिमुनी व यस्क़ीनी, वो रब मुझे खिलाता है, मुझे पिलाता है। रब है ना, पालने वाला है, सब कुछ उसकी अता है। इंसान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इंसान ये समझता है जो मेरे पास है वो मेरी वजह से, जो मेरे पास है मेरे वालिदैन की वजह से। और जो रब पर यकीन रखता है, रब पर ईमान रखता है, वो ये जानता है कि जो कुछ मेरे पास है, जो मेरे साथ हो रहा है, वो मेरे रब की वजह से हो रहा है।
وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِي، وہ ذات ہے جو مجھے وفات دے گی پھر مجھے دوبارہ زندہ کرے گی. اس نے مجھے زندہ کرنا. رب دیکھیں کہ وہ کیسا رب ہے. اس نے ایک ابدی مخلوق کو بنایا. اس ابدی مخلوق کی زندگی میں جو موت کا تصور ہے نا، یہ اس کے لیے انتہائی سہانے روح. لیکن یقین کرنے والا کیسے یقین کرتا ہے کہ اگر وہ مجھے ایک دفعہ وفات دے گا تو دوبارہ مجھے زندہ بھی کر دے گا. کہ ساری امیدیں اسی ذات کے ساتھ وابستہ ہیں. میرا تو وجود اسی سے ہے، میرا رزق اسی سے ہے، میری زندگی اسی سے ہے، میری موت اسی سے ہے، اور میرا دوبارہ اٹھایا جانا اسی سے. اور پھر بہت ہی خوبصورت بات، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطا معاف کر دے گا. تو رب وہ ہے جس کی ذات سے انسان امیدیں وابستہ کرتا. انسان کو جب یہ سکھایا گیا الحمدللہ رب العالمین، سارا شکر ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے اور رب کے بیچ یہ سچا ریلیشن شپ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے رب کو پہچان لے. اپنے رب کو جب وہ پہچانے گا تو رب کے ساتھ اس کا ایک صحیح سچا ناتا، سچا لنک ڈیولپ ہوگا، اور اس کائنات میں اس کی صحیح حیثیت متعین ہو جائے گی. جیسے آپ دیکھیں مثال کے طور پر آپ ایک چھوٹی سی رسٹ واچ کو دیکھیں، اس کا ایک پرزہ ہل جاتا ہے، اس کے بعد وہ ٹائم نہیں دیتی، وہ مقصد پورا نہیں ہوگا جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا. اس کا مطلب یہ کہ ہر چیز جب اپنی جگہ پر ہو تب وہ چیز قابل استعمال ہوتی، تب اس کے وجود کا مقصد پورا ہوتا. ایسے ہی انسان کے وجود کا مقصد تب پورا